نرمی ہمارے واقعی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت نرم بنا کے بھیجا تھا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بات کہی ہے کہ اے نبی، اللہ کی رحمت سے آپ کا مزاج ساتھیوں کے ساتھ نرمی والا ہے۔ اگر آپ معاذ اللہ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو ساتھی آپ سے چھٹ جاتے۔ سورہ آل عمران کی 159 نمبر آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے نرم تھے کہ تمام صحابہ کو یہ لگتا تھا کہ میں زیادہ قریب ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور تمام لوگوں کے ساتھ نرمی فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جاہل اور بدو یا جو مسافر لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی نرمی کرتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی نرمی کرتے تھے۔ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، ایک بدو آیا اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام اسے مارنے کے لیے دوڑے، لیکن حضور نے تمام صحابہ کو روک دیا اور اسے پہلے پیشاب پورا کرنے دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ اگر بیچ میں اسے ٹوک دیا گیا تو اسے کوئی بیماری ہو سکتی ہے، جو اب سائنس سے ثابت ہے یہ بات۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھوڑے یا بھینس وغیرہ سڑک پہ جاتے ہوئے بھی ان کے مالک اگر وہ پیشاب کرنے لگے تو رک جاتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ اگر پیشاب کرتے ہوئے ان کے اوپر کوئی سختی کر دی یا کوئی تشدد کیا یا انہیں ایک دم ڈانٹنا شروع کر دیا تو کوئی بیماری ہونے کا خطرہ انہیں رہے گا۔ تو وہاں جب بدو نے پورا پیشاب کر لیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی اور پیار کے ساتھ اسے بات سمجھائی کہ اللہ کے گھر ہیں، یہ عبادات کے لیے ہیں، یہاں کسی قسم کی گندگی نہیں پھیلائی جاتی، اور پھر اس پیشاب کو صاف کرایا، اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نرمی والے رویے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے قبیلے میں جا کے بات بتائی، پھر پورا قبیلہ ایمان میں آ گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت نرمی کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن ایک بار پیٹ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھلا رہے تھے، اسی طرح ان کا بھی پیشاب جب آیا تو انہوں نے حضور کے پیٹ پہ پیشاب کر دیا، تو حضور نے انہیں بھی ٹوکا نہیں یا روکا نہیں، بلکہ پورا پیشاب کرنے دیا۔ ہم تو بہت دیندار بنتے ہیں، بچہ اگر پیشاب کر دے اٹھا کے ایسے پھینکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس جھٹکے سے اس بچے کی کوئی بیماری شروع ہو جائے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ حضور گھوڑا بن کے اپنے بچوں کے لیے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے گھوڑا بن کے انہیں تفریح کرایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، پکڑم پکڑائی کھیلتے تھے ان کے ساتھ۔ حضرت امامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی انہیں کندھے بٹھا کے سیر کراتے تھے۔ مطلب بہت ہی حلیم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی، اور کوئی گناہ گار آ جائے اس کے ساتھ بھی بہت نرمی کا برتاؤ۔ وہ واقعہ شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک صحابی، اب صحابی ہو گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ حضور میری زنا کو بڑی طبیعت چاہتی ہے۔ وہاں حضرت عمر جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تلوار نکال لی کہ حضور کے سامنے ایسی بات کرنا، لیکن حضور نے سب کو روک دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ بھائی اگر یہ کام کوئی تیری بہن کے ساتھ کرنا چاہے، تیری بیوی کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، کیا تجھے منظور ہوگا؟ وہ ہر بار منع کرتے رہے۔ اس کے بعد جب ان کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے توبہ کر لی اس کام سے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی، تسلی دی۔ یہ تھی حضور کی شفقت اور محبت اور نرمی کہ لوگوں کے دل بدل دیا کرتے تھے، وہ پھر ایمان میں آئے اور انہوں نے اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم ان کے اوپر سختی کرتے یا کوئی اس طرح کی بات نہ کرتے ان سے نرمی والی، تو شاید وہ برگلائے جاتے اور شیطان انہیں برگلانے میں سب سے آگے ہوتا۔ اسی طرح سے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی برتی ہے۔ نرمی کے بارے میں بارہا حدیثیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی صفت ہے نرمی، کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے، اور نرمی کرنے والے پر وہ کچھ ثواب دیتا ہے جو جائز سختی کرنے پہ بھی نہیں دیتا۔ مطلب جائز سختی کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن نرمی کرنے والے کو اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے جو جائز سختی کرے اس سے بھی۔ ایک بار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں جو دوزخ کی آگ پہ حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہے؟ تمام صحابہ نے کہا حضور آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، ضرور بتائیے۔ فرمایا وہ شخص ہے نرمی سے بات کرنے والا اور اچھی عادتوں والا اور لوگوں سے میل جول رکھنے والا۔ جو نرم دل ہوگا، جو نرم گفتگو کرنے والا ہوگا، وہ لازمی لوگوں میں بہت مقبول ہوگا۔ یہ آپ دیکھتے ہی ہیں، آپ کی زبان اگر پیاری ہے تو آپ سے لوگ بات کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی نظریں پیاری ہیں تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی۔
لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ نرم بات کرنا، نرم دلی دکھانا، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ بھی نرم دل ہے، وہ بھی نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک بار تو حضور نے یہ تک فرمایا کہ جس سے نرمی دور کر دی گئی اس سے کل خیر دور کر دی گئی۔ نرمی جو ہے وہ خیر کا حصہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن میں یا اپنے رسول کے ذریعے جو چیزیں دے رہا ہے وہ ہمارے لیے کتنی بابرکت ہوں گی۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اپنے اندر ساری سختی ختم کریں، نرمی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو دین سے نواز دیا، دین کی صحیح سمجھ دے دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ سختی کرنے لگیں، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں یا آپ کے دوست احباب یا ملنے والے۔ آپ انہیں پیار سے، محبت سے لے کے چلیں اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں جیسا اللہ نے آپ کے ایمان کو مضبوط کیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اگر ان کے ساتھ سختی کریں گے تو وہ آپ کے بھی اور اللہ کے بھی باغی ہو جائیں گے۔ آپ کی بات وقتی طور پہ، آپ کی بات سختی کی وجہ سے، آپ کے غصے کی وجہ سے شاید مان لیں، لیکن اندر نہیں اترے گی۔ میرے بہن بھائیوں، تمام لوگ ولی نہیں ہو سکتے۔ نیک ہمیشہ سے کم رہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو نیک کر دیا تو آپ ان لوگوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ہلکی پھلکی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا عمل انہیں متاثر کرنا چاہیے، آپ کے گھر والوں کو۔ آپ اگر خود نمازی ہیں، آپ اگر خود پرہیزگار ہیں تو آپ ان کے لیے بھی نمازی ہونے کی، پرہیزگار ہونے کی دعا کریں اور پیار محبت سے انہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی ان کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ٹوٹ جائیں۔ اصل میں زیادہ سختی سے چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رویہ یہی تھا۔ میں نے تو ایک روایت میں یہاں تک سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آئے ایمان میں اور انہوں نے کہا کہ جی حضور میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، میں 3 پڑھوں گا، تو حضور نے وہ بھی اجازت دے دی۔ آپ دیکھیے کیسا فریضہ ہے، 4 نمازیں بھی اللہ نہیں لے گا، 5 نمازیں، لیکن حضور نے وقتی طور پہ انہیں یہ بھی اجازت دے دی۔ حالانکہ انہوں نے 5 ہی پڑھی، لیکن حضور نے اس ٹائم نرمی دکھائی۔ حضور مزاجوں کو سمجھتے تھے، لوگوں کو ان کے مزاجوں کے حساب سے انہیں کام سونپتے تھے، اسی حساب سے حکم دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں نبی علیہ السلام کے قول، ان کے رویے، ان کی تمام ایکٹیویٹیز کو اپنانا ہے، تب ہم سنت رسول پہ ہوں گے۔ حضور کی سنتوں کے بنا ہمارے اندر کوئی زندگی میں کوئی سکون نہیں آ سکتا، بے چینی ہی رہیں گی۔ تو نرمی ایمان کا حصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ نرم دل آدمی واقعی آپ دیکھیں کہ آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ نرمی کی ہی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں یا مرد بچوں کو لاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ نہ کچھ کھجور یا چھوارا کچھ چبوا کے ان کے منہ میں ڈالا کرتے تھے، اور حضور شفقت کے ساتھ بچوں کو گود میں لے کے یہ کام کیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی بچہ ہلکی پھلکی گندی بھی کر دے، الٹی بھی آ جاتی ہے بچوں کو دودھ کی، تو کبھی حضور سے صاف بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اتنی محبت، اتنی شفقت رکھتے تھے۔ شریعت بھی آپ کو نرمی کا ہی حکم دیتی ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ایک صحابیہ حضرت عائشہ کے پاس آئی ہوئی تھی اور عبادات کے بارے میں بتا رہی تھی حضرت عائشہ ان کے کہ یہ بہت عبادت گزار ہیں، ساری ساری رات جاگتی ہیں، دن میں روزے رکھتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ کبھی نہیں اکتاتا عبادات سے، آپ نے اپنی عبادت اتنی کرنی ہے جتنی آپ کے اندر استطاعت ہو۔ تو یہ شریعت کی نرمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی کہتے تھے کہ نمازیں چھوٹی پڑھایا کرو، اختصار کے ساتھ، کیونکہ تمہارے پیچھے جو ہیں وہ مسافر بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، انہیں کہیں جانا ہو، کوئی اور کام ہو یا ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، نہ کھڑا ہوا جاتا ہو، تو اس لیے نمازیں بھی چھوٹی پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنی نمازیں جتنی لمبی پڑھیں، لیکن اگر آپ امام حضرات میری بات سن رہے ہوں تو فرض نمازیں جب آپ کے پیچھے مقتدی ہوں تو انہیں شارٹ کر دیں، یہی شریعت کہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سب کو معلوم ہوگی، لیکن صرف یاد دہانی کی بات ہوتی ہے کہ میں آپ کو یاد دلا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جنت میں کچھ خوبصورت گھر ہیں جن کا باطن ظاہر سے اچھا ہے اور ظاہر جو ہے وہ بہت بہتر ہے باطن سے۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت گھر کس کے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انہیں نصیب ہوں گے جنہوں نے اپنی زبان میں نرمی پیدا کر لی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے نرمی سے ملتا کیا کیا ہے آپ کو۔ نرمی کے بارے میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ بدبخت سے رحم اور نرمی دور کر دی جاتی ہے۔ بدبخت مطلب گناہگار۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ نرم بات کہنا، سورہ بقرہ 263 نمبر آیت میں، کہ نرم بات کہنا، معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ سائل کو جھڑکی نہ دینے کا حکم بھی قرآن ہی دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے، اگر آپ کے پاس حساب نہیں ہے تو اس سے بھی نرم بات کرنی ہے،
اسے بھی جھڑکی نہیں دینی کسی بھی قیمت پہ. تو کسی بھی قیمت پہ نرمی کا جو معاملہ ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خیر کی طرف رہنا ہے. یہ خیر کا ہی مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، نرمی کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ محبت کا، اخوت کا مہینہ ہے. تو آپ جتنا اس میں نرمی اپنے اندر لائیں گے، جتنا لوگوں کے لیے کام آئیں گے. یہاں تک کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ اگر تم کسی ایک کھجور کے ٹکڑے سے بھی کسی کا روزہ افطار کراؤ گے تمہارے لیے باعث برکت بات ہوگی، کتنا اجر ملے گا. یہ سب نرمی کی تو بات ہوگی. اگر آپ کے دل میں گداز ہوگا، غریبوں کو دیکھ کے آپ کا دل دکھتا ہوگا، تبھی تو آپ مدد کر سکیں گے، تبھی تو آپ کے پاس جو سرپلس ہوگا وہ ان کے لیے لگائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی معمول تھا، کسی کا دکھ دیکھتے تو رونا آ جاتا تھا. جو میں نے شاید کسی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا ہوگا کہ جب گھر سے نکلتے تھے، ابھی نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا بلکہ اس سے پہلے ہی شادی کے بعد اپنی، تو روتے ہوئے گھر میں گھستے تھے، غریبوں کو دیکھ کے، ان کی تکلیفوں کو دیکھ کے، ان کے کھانے کو دیکھ کے، ان کے کپڑوں کو دیکھ کے. نرم دلی تو تھی جبھی تو حضور کو رونا آ جاتا تھا. اس کے بعد ہی تو حضرت خدیجہ نے اپنا تمام مال حضور کے حوالے کیا تھا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تمام مال دیتی ہوں، یہ جیسے مرضی خرچ کریں. اور حضور نے خوب لٹایا ان کا مال، پھر ان کی اجازت سے ان غریبوں میں، ان محرومین میں جنہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا تھا. اللہ نے ان کی آزمائش کا اسی طرح حصہ رکھا تھا. لیکن ہماری بھی آزمائش ہے، جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا، جس طرح سے ہم اپنے مالوں میں اپنے بچوں کا حق سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی روزی ہمارے ذمہ لگائی ہوئی ہے، یہ ہمارے مال میں ان کا حصہ ہے، اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مال دیے ہیں اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے. حضور نے فرمایا تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کے حق ہیں. زکوٰۃ تو 2.5% آپ کو دینی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو لوگوں کا خیال رکھنا ہے. اور یہ خیال رکھنے کا ہی مہینہ ہے کہ آپ ڈھونڈ کے ان لوگوں کا خیال کریں جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، ان کی عید کی تیاری، ان کی رمضان کی تیاری ادھوری ہوئی ہے. آپ اگر ان کی ذرا سی ہیلپ کر دیں گے، سہارا لگا دیں گے. تنکے کا سہارا ہوتا ہے ڈوبنے والے کے لیے، آپ نے مثال سنی ہوگی. ہو سکتا ہے ان کے تمام بچوں کے کپڑے بن گئے ہوں، ایک دو کے کپڑے رہ گئے ہوں، آپ کی اس مدد سے ان کا پورا گھر خوشحال ہو جائے، سب کی خوشیوں میں 4 چاند لگ جائیں، اور آپ کی اپنی عید بہت بڑھیا ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ ہم خوشیاں بانٹیں، لوگوں میں ان کے دکھ دور کر دیں. اس لیے یہ نرم دل انسان ہی کر سکتا ہے. جس کے اندر نرمی نہیں ہوگی وہ کہاں دوسروں کی طرف نظر اٹھائے گا، اس میں تو خود غرضی آ جاتی ہے، وہ تو صرف اپنا دیکھتا ہے، اسے تو نظر نہیں کچھ آتا. اس لیے اللہ کی جو صفت ہے نرمی، آپ نے اس پہ رہنا ہے. جس نرمی کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور یہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں لوگوں نے نرمی اختیار کی اس چیز کو زینت دار کر دیا، مطلب خوبصورت کر دیا. نرمی لانے سے خوبصورتی آ جاتی ہے چیزوں میں. قرآن بھی کہتا ہے کہ بری بات کے بدلے نہایت نرمی سے بات اور بھلی بات کرو. حدیث پاک میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ کو ہر کام میں نرمی پسند ہے. اللہ کو جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو اللہ اسے نرمی عطا فرما دیتا ہے. اگر آپ کے اندر نرمی آ جاتی ہے تو سمجھے آپ اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ سے آپ کی دوستی ہو گئی. آپ اپنے اندر نرمی لائیں جس سے کہ آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے. یہ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ ان دنوں میں جو آپ نرمی لائیں گے وہ آپ کی پوری زندگی کام آئے گی. ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، میں تم پہ رحم کروں گا. مطلب یہ ہے کہ ہم اگر نرمی زمین والوں پہ کریں گے تو ہمارے ساتھ آخرت میں نرمی بڑھتی جائے گی. وہاں بہت سختی کا عالم ہوگا میرے بہن بھائیوں، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے سے نظریں بچا کے چلتے ہوئے ہوں گے. جو آپ نرمی یہاں سے اکٹھی کر کے لے کے جائیں گے وہاں پھر اللہ آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا. یہاں اگر آپ نے سختی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی وہاں بھی آپ کو سختی دیکھنی پڑے گی. میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی سختی نکال دو، اپنی اکڑ نکال دو. اگر تم نے یہاں اکڑ نکال دی تو وہاں بہت آسانی ہوگی، لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ نے تمہاری اکڑ وہاں نکالی تو بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، وہ واقعی قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. جب وہ مظلوموں کے بدلے ظالموں سے لے گا تو آپ یقین کریں وہاں کیا حشر ہوگا اندازہ نہیں لگا سکتے. میں تو بات کرتے کرتے رونگٹے کھڑے ہو رہے کہ بنے گا کیا وہاں پہ ایسے لوگوں کا جو یہاں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں. اس لیے اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ سختی ہو، چاہے ماں بہنیں ہوں ہماری، چاہے بیٹی ہوں، چاہے گھر والے جتنے بھی جو لوگ ہوں، حضور نے فرمایا تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. تو ہم نے نرمی کی شروعات اپنے گھر والوں سے کرنی ہے. اسی رمضان میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ان سے ہو رہی ہو،
کسی قسم کی کوئی لرزش ان سے ہو رہی ہو آپ کے حق کے بارے میں، انہیں معاف کر دیں اللہ کے واسطے، اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ یہ بھی فرمایا حضور نے کہ تم میں بدترین ہیں وہ لوگ جو جب گھر میں گھسے تو ان کے بچے بیوی سہم جائیں کہ فرعون آ گیا پتہ نہیں کیا کہہ دے گا۔ تو اگر ہمارا رویہ واقعی فرعون والا ہے تو آپ یقین کریں ہماری آخرت بھی فرعونی والی ہوگی۔ اگر ہمارا رویہ موسیٰ علیہ السلام والا ہے تو ہماری آخرت بھی موسیٰ علیہ السلام والی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں زندگی فرعون والی گزاریں اور ہماری آخرت موسیٰ علیہ السلام والی ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی آخرت کے لیے موسیٰ علیہ السلام والی زندگی گزارنی ہوگی۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلوانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویے کو اختیار کرنا ہوگا۔ خالی حلیے سے کچھ نہیں ہونا میرے بہن بھائیوں، حلیہ تو وہاں آپ کا بہت بعد میں کام آئے گا سب سے، کیونکہ جسم تو یہاں ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی تو روح، آپ کی روح اگر نرم ہوگی، آپ کی روح نے یہاں اگر وہ توانائی والے کام کیے ہوں گے کہ آپ کو اللہ کے آگے کھڑا کر سکے، اللہ کے آگے سرخ رو کرا سکے، تب آپ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہاں کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے 60-70 سال میں۔ اگر آپ سختی سے بھی کاٹ دیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تب بھی کٹ جائے گی۔ لیکن لوگ اگر آپ سے کٹنے لگے تو ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ بدترین ہے وہ انسان جس کی سختی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہونے لگے۔ ہمیں نبی کی لیے وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ نرم دل ہیں اس لیے لوگ آپ کے آس پاس رہتے ہیں، تمام صحابہ کو اسی لیے محبت تھی حضور سے کہ انہوں نے نرمی سے لوگوں کے دل بدلے تھے، نہ کہ سختی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے کتنے واقعے آپ کو سنائے، ہر واقعے میں آپ کو نرمی ملے گی۔ صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ تالیاں بجا بجا کے بتاتے تھے دوسرے کو۔ ایک صحابی نے آ کے چھینک دیا، کوئی باہر سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے الحمدللہ کہہ دیا نماز کے بیچ میں، تو صحابہ اکرام نے بعد میں وہ کہا کہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے انہیں سمجھانا چاہا، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بہت پیار سے، مطلب اتنی شفقت سے انہیں سمجھایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا حلیم اور اتنا شفقت والا شخص ہی نہیں دیکھا۔ یہ بہت سارے واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے جو وہ اختیار کرتے تھے، اور وہ حضور عبادات میں ہو غیر مسلموں کے ساتھ بہت نرمی اختیار کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے معلوم کیا کہ میں تمام سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرتا ہوں، کیا کوئی ایسی سنت رہ گئی کہ جس پہ میں عمل نہ کرتا ہوں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی، حالانکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی لیکن حضور کی زوجہ تھی۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے حلوہ بنوا کے اس طرف جایا کرتے تھے کبھی کبھی، تو ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوہ بنایا، اسی طرف گئے، وہاں جا کے آگے دیکھا تو ایک کھنڈر تھا، اس میں ایک بوڑھا تھا جو نابینا تھا، اور جا کے سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے حلوہ لاتے ہوں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اسے حلوہ کھلایا، منہ میں رکھتے ہی وہ بولا کہ کیا محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابوبکر صدیق کے منہ سے چیخ نکل گئی، کہنے لگے آپ کو کیسے پتہ لگا؟ آپ تو نابینا ہے۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ آج تم نے میرے منہ میں حلوہ ایسے ہی دے دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو اپنے منہ میں حلوے کو ملائم کر کے پھر میرے منہ میں دیتے تھے، کیونکہ میرے دانت نہیں ہے، میری زبان بھی ایسی زخموں سے بھری ہوئی ہے کہ میں نگل نہیں سکتا سخت چیز۔ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوا، تو یہ بعد میں جب اس شخص نے اپنی حقیقت بتائی تو وہ غیر مسلم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا نرمی کا، غیر مسلموں کے ساتھ بھی۔ ہم تو سختی کرتے ہیں، کافر کہتے ہیں، کچھ کا کچھ ان پہ الزامات لگاتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، کفر کا ایمان کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہمیں نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ایمان جب ایمان ہے، جب اللہ قبول کر لے، ہم کتنے ہی خوش ہوتے رہیں لیکن اللہ رب العزت سے ہدایت مانگتے رہیں۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، کچھ روایتوں میں یہ اور صحابہ سے بھی جڑا ہوا ہے اور کچھ میں یہ حدیث سے بھی ہے، کیونکہ واقعہ آپ کی ترغیب کے لیے تھا، کیونکہ کنفرم مجھے اس کی حوالہ نہیں پتہ، اس لیے میں وضاحت یہ آخر میں کر رہا ہوں۔ لیکن ہماری ترغیب کے لیے واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ، یا تو کسی صحابی کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہمیں اپنے اندر اتارنا ہے۔
ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، یہ انکساری کا عاجزی کا مہینہ ہے، سب کے ساتھ ہمیں نرمی کرنی ہے۔ انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں اور چیزیں آپ کے لیے سامنے لاؤں گا آپ کے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔